سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا کیا وہ فوجی اہداف اس نے حاصل کر لی ہیں جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا مقصد تو ہوگا نا اس حملے کا۔ دیکھیے جو ان کی اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ایکسپلوژن یا نیوکلیئر ویپن بنانے کے بہت نزدیک ہے، اور پھر اب انہوں نے اس اسٹانس کو چینج کیا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی دفاع میں یہ کیا تھا، ہمارا اپنا سروائیول ایٹ اسٹیک تھا۔ تو اسرائیل نے بھی اپنی جو آبجیکٹیو چینج کی ہیں، اسٹیٹمنٹس چینج کی ہیں، اور یو ایس نے بھی چینج کی ہیں۔ بٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے شروع میں ایک سرپرائز اچیو کیا، حالانکہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے آ کے تمام ان کی جو تھی میجر سائٹس پہ ملٹری ٹارگٹس کو ہٹس کیا، کیپٹل کو ہٹ کیا اور لیڈرشپ کو ہٹ کیا۔ سب سے زیادہ تو دیکھیے ان کی جو لیڈرشپ تھی، 3 سے 4 درجن جو اس میں لوگ ہیں ابھی بھی وہ شہید کر دیے گئے، چاہے بہت سینئر رینک کے تھے یا ایون جو کرنل یا میجر رینک کے انوالو تھے، سب کو اگر ٹوٹل کریں تو 3 سے 4 درجن یہ بنتے ہیں۔ تو یہ بڑا سیریس بلو ہے۔ بٹ اس پہ سلور لائننگ ایران کے لیے یہ ہے کہ سارے اس نقصان کے باوجود اس نے رسپونڈ کیا، اور دن بہ دن اس کا رسپونڈ افیکٹو ہوتا جا رہا ہے اور اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اسرائیل کو جلد لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور اب جنگ ایران کے ٹرمز پہ ختم ہوگی۔ اور وہ جو آئرن ڈوم کا ذکر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا دفاع بڑا مضبوط ہے، اب پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ میزائل تو پینیٹریٹ کر گیا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پینیٹریشن کا ریٹ ہے، جو میزائل وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم تو بالکل اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہم آئرن ڈوم کی بات کرتے تھے، ایک آئرن ڈوم ہے جس کی رینج کوئی 4-5 کلومیٹر سے اور 70 کلومیٹر بتاتے ہیں، یا 40 کلومیٹر، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیوڈ سلنگ آ جاتا ہے جو کہ اس کو 300 کلومیٹر تک پروٹیکشن دیتا ہے، اور پھر ایرو 2 اور ایرو 3 آتے ہیں جو 2000 سے زیادہ کلومیٹر تک اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ یہ سارے اسرائیل نے خود بنائے ہیں، اور ریتھیون اور بوئنگ کمپنی جو ہے یو ایس کی، انہوں نے مل کے بنائے ہیں۔ تو جو ایران جو میزائل ان پہ داغ رہا ہے، یہ تمام جو انٹیگریٹڈ اور لیئرڈ ایئر ڈیفنس ہے اس کو توڑتا ہوا جاتا ہے۔ اور اب تو پتہ نہیں، جیسے فیک میڈیا کا بھی زمانہ ہے، کچھ ایسی ویڈیو بھی آئی ہیں کہ آئرن ڈوم نے اپنی ٹارگٹ ہٹ کرنے شروع کر دی ہیں، کہ اس حد تک انہوں نے ایران نے اس میں پینیٹریشن کی ہے سائبر وارفیئر میں، کہ انہوں نے بالکل ہی آئرن ڈوم کو کہتے ہیں اٹ از ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اسرائیل کو آتیں پڑی ہوئی تھی غزہ کی، وہاں وہ تنظیم کے خلاف لڑتا تھا، اس کو آتیں پڑی ہوئی تھی حزب اللہ کی، وہ بھی ایک تنظیم تھی۔ اب اس نے ایک میجر ملک کو لٹکا رہا ہے۔ جیسے آپ کو ایران کی ہسٹری پتہ ہے کہ 642 عیسوی میں وہاں حضرت عمر کے زمانے میں گیا تھا، اور ان کی لیگیسی ہے پرشین امپائر کی اور پھر ایران کی۔ تو ایران پہ جب سے وہ ان پہ اسلامک ریولوشن آیا ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس پابندی انہوں نے سروائیو کیا ہے۔ اچھا، یہ ایز اے ملٹری مین، ایز اے ملٹری کمانڈر، آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ اتنی زیادہ پابندیاں، لیڈرشپ ختم کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اور اتنے میزائل بھی ان کے پاس، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی 10 سے 20 ہزار ہو سکتا ہے مزید بیلسٹک میزائلز ان کے پاس؟ میرے لیے سرپرائز کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ دوست کھڑے ہوتے ہیں۔ ایران کا ایشو یہ رہا ہے کہ انہوں نے دنیا سے چند ملکوں کے علاوہ رشیا، کسی حد تک چائنا اور نارتھ کوریا، باقی سے کٹے رہے۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح نہیں جڑے جیسے انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے اور ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ 73 بندے ان کے پکڑ لیے ہیں، اور وہ بڑے کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ را کو سپورٹ کر رہے، اسرائیل کے مساعد کھل کے اسرائیل کو اگر کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو یا تو امریکہ ہے یا پھر انڈیا۔ اور آپ دیکھیں انڈیا جیسے نا ہود اور جنود، یہ کھل کے آگے ہیں کہ نیتن یاہو اس کو بریف کر رہا ہے۔ بھائی نیتن یاہو مودی کو کیوں بریف کر رہا ہے؟ اس لیے کہ را وہاں سے بھی اطلاع دے رہی تھی، اور مودی صاحب پاکستان کے جو نیتن یاہو صاحب مودی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ حیرب اور حیرن جو ہمارے پاکستان میں آ کے پھرتی رہیں اور ہم نے ان کو گرایا، تو کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ تو ہنود اور یہود کا جو نیکسس ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور ایران کو بھی آئی تھنک بڑا اچھا ریئلائز ہو جائے گا کہ انڈیا جو تھا دوست کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری لگی۔